دوجے بندے نو کھلیا کہندا جنوں ٹوریا آیا ہی نہیں جا ویکھ کے آ اوتھے کی پیا بندا ہے جدوں او آیا او بھی اللہ رائے راجو اٹھ کے آپ ہی آیا ویکھا تے صحیح جیڑا بھی جاندا ہے مڑدا ہی نہیں اونوں کی پتہ ہے اوتھے محمد دا نواسا جو بیٹھا مڑ کے کوئی آ سکتا سیدہ چہرہ ویکھ کے جناب دل دی دنیا بدل جاندی ہے داتا گنج بخش علی حجویری جدوں رائے راجو جوگی آیا کہن لگا بابا میرے نال مقابلہ کر لے داتا صاحب مسکرا کے فرمایا نکمیاں درویشاں دا کوئی مقابلہ جوگیاں دے نال نہیں اسی مقابلہ نہیں کرنا ہے لاہور دے مولویاں نو بھلیکھا لگ گیا کہ داتا دی مسجد دا قبلہ درست نہیں کٹھے ہو کے داتا صاحب دی بارگاہ وچ آ گئے آ کے کہنے لگے بابا تیری مسجد دا قبلہ درست نہیں آپ نے فرمایا چلو راتی مغرب دی نماز ویلے آ جایا جی نماز بھی پڑھاں گے تے بیٹھ کے گل بھی کر لواں گے جدوں مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا داتا صاحب فرمان لگے حضور فیض عالم فرمایا اگر قبلہ دیکھنا جی تے ایک نماز میرے مگر پڑھنی پوے گی کہنے لگے پڑھا دیو حضور فیض عالم نے جناب مسلح تے کھڑے ہو گئے تکبیر تحریمہ جدوں ہو گئی حضور فیض عالم نے کناں نو ہاتھ لگائے اجے کناں نو ہاتھ لگا کے حضرت فیض عالم نے پڑھنے نہیں ادھر جناب نماز شروع ہوئی ہے سامنے خانہ کعبہ ہی نظر آ گیا سامنے خانہ کعبہ نظر آیا جدو خانہ کعبہ نظر آیا داتا صاحب سلام پھیر کے حضور فیض عالم آپ فرمان لگے علامہ صاحب آ کے دیکھ لئیے پھیتا ناب کے دیکھ لئیے کہ ساڑی مسجد دا قبلہ ٹھیک ہے کہ نہیں مولوی پیری لگ گئے پیری لگ کے کہہ لگے بابا اگے قبلے ہٹے ہوئے سا اے تے تیرا کرم ہے سانو قبلہ ہی وخا چھڑیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار عرب و عجم تاجدار ختم نبوت رونق کشور رسالت سید الانبیاء حبیب کبریاء شاہ سوار لامقاں سید ان سجاں میرے اور آپ احباب دی کریم آقا جان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات آج اسی جس عظیم شخصیت دا تذکرہ سماعت کریں گے انہاں دا نام نامی اسم گرامی سلطان الاولیاء حضور فیض عالم گنج بخش حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے نل چند باتا میں آپ احباب دے گوش گزار کراں گا چونکہ آپ دا عرس مبارک دی بھی تقریب سعید جاری ہے اور اسی ماہ مبارک نل آپ دا تعلق ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہر سنی مسلمان کلمہ گو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والا وہ داتا پیا سرکار نل پیار بھی کر دے تے داتا دے دوارے تے جا کے دعاواں تے التجاواں بھی کر دے حضرات گرامی قدر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا نام نامی اسم گرامی ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الحجویری الجلابی الغزنوی ثم لاہوری آپ دا نام علی ہے تے آپ دے والد گرامی دا نام عثمان تے آپ دے دادا جان دا نام علی کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ بھائی یعنی اگر میں سادے دی اندازے آپ احباب نو بات سمجھا دیا کہ پہلے بھی علی ہے دوسرا بھی علی ہے تے وچکار عثمان ہے یعنی داتا صاحب دا اپنا نام ہی علی ہے تے داتا صاحب دے دادا جان دا نام بھی علی ہے تے داتا صاحب دے والد گرامی دا نام ہے عثمان پتہ لگ گیا سچا سچا سید ہوندا ہے جڑا عثمان نال بغض نہیں رکھدا
سچا سچا سید ہوندا ہے جڑا عثمان نال بغض نہیں رکھدا. اور جڑی سب تو بڑی بات ہے وہ اے ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آپ حسنی سید نے. امام حسن پاک دی اولاد وچوں نے اور 8 واسطیاں دے نال آپ دا شجرہ نسب جڑا ہے جا کے حضرت امام حسن پاک دے نال مل جاندا ہے. حضرات گرامی قدر ویسے بھی ماہ سفر امام حسن دا مہینہ ہے تے نال حسن دے پتر دا مہینہ ہے. تو جو ہے بھئی آپا بابدی تو امام حسن او نے کہ جنہ دے بارے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن میرا پتر ہے. اور صحابہ کہندے رہے نے کہ اگر کسی نے سر تو لے کے تے آپ سینہ مبارکہ تک کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دا جلوہ ویکھنا ہوئے نا تے کوئی امام حسن دی زیارت کر لے. تے مسلمان سنیو دسو کہ جدا چہرہ مصطفیٰ کریم نال ملدا ہوئے او دا پتر داتا علی حجویری کڈا کو سونا ہوئے گا, کتنا خوبصورت ہوئے گا. کیوں کہ اے جڑا چہرہ ہے نا جدی قسمہ اللہ کریم قرآن اندر اٹھاندا ہے. اللہ فرماندا والضحا واللیل اذا سجا. اگر اس سے چہرے دا کسی نے نظارہ کرنا ہوئے تے علی دے وڈے پتر دا چہرہ ویکھو, چہرہ امام حسن دا ہوئے گا تے انج لگے گا جویں مصطفیٰ کریم دا نظارہ کر لیا ہے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ حسنی سید نے اور سلسلہ طریقت اعتبار نال آپ جنیدیہ سلسلے دے نال آپ دا تعلق ہے اور 10 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ جڑا طریقت ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال جا کے ملدا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دا وجود مبارک ہوے کہ جنہاں دے دربار تے غوث پاک بھی آئے. یارویں والے بابے دا لنگر کھانا والا بندہ تے بولنا سبحان اللہ. جنہ دے دربار تے غوث پاک بھی آئے, حضرت سلطان باہو بھی آئے اور حضرت خواجہ خواجگاں راحت عاشقاں قبلہ چشتیاں سکون عاشقاں منزل عارفاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی آ کے جڑی منزلاں طریقتیں آپ نے پوریاں کیتیاں نے وہ بھی داتا دے قدماں وچ بیٹھ کے پوریاں کیتیاں. تو سانو تے پنجاب والیاں نو اللہ کریم دا بڑا بڑا احسان ہے کہ سانو داتا ویکھن واسطے دور نہیں جانا پیندا. لاہور جاؤ تے لاہور دے اندر داتا صاحب دا مزار صبح شام پکار کے دس رہا ہے کہ فذکرونی اذکرکم. جیڑا اللہ دا ہو جائے زمانہ او دا ہو جایا کردا ہے. تسی دیکھو نا کہ اگر لاہور جائیے تے داتا صاحب دے مزار دے سامنے ایک انارکلی بازار ہے, اس بازار سے انٹر ہوو تے اوتھے ایک بادشاہ دی قبر ہے جدا نام ہے قطب الدین ایبک, بہت بڑا وقت دا بادشاہ جدے جلال دے نال لوگ کمدے سن. او دے مزار تے جاؤ تے 1.5-2 فٹ تانوں اوتھے جناب کوڑا کٹکٹ نظر آئے گا, کوئی دعا کرنے واسطے اوتھے نظر نہیں آئے گا. داتا دے مزار تے سویرے بھی جاؤ تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے, راتی بھی جاؤ تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے. پتہ لگ گیا کہ جنہ نے دنیا دیا بادشاہیاں کیتیاں نا انہاں دے نام ختم ہو گئے, انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں. تے میرے داتا دا زمانہ ایسا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن داتا دے مزار تے قرآن نہیں بند ہو سکتا. بلکہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دربارے پر انوار تے جدو بلاس ہویا نا تے لوکا کیا بھی ہون فجر دی نماز ویلے رش نہیں ہوئے گا, لیکن لاہوریاں نے حق ادا کر دیتا کہ داتا صاحب دی جتیاں والی جگہ تک لوگ آ گئے. اتنا رش لگ گیا تے لوکا پوچھیا تو ہمیں ڈر نہیں لگیا. لوکا کہیا موت ہی آئی جانی ہے پر کڈی چنگی ہے جڑی داتا دے قدماں دے نال لگ کے آ جائے, جڑی داتا پیا دے قدماں دے نال لگ کے آ جائے. اس واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے. ولی رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے. لکھ لو ہے محفوظ والی تحریر بدل دے. لکھ لو ہے
محفوظ والی تحریر بدل دیں دے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے جو میں قرآن پڑھ لیا کتابیں پڑھ لیا دین دی تعلیم حاصل کر لئی درس نظامی کر لیا درس نظامی کرن تو بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ فرمانے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ میں دین بھی پڑھ لیا تے دنیا بھی پڑھ لئی ہن کوئی پیر ہونا چاہیے جڑا سلسلہ طریقت پڑھا دے کوئی پیر ہونا چاہیے جڑا دین پڑھیا ہے او دے تے عمل کرنا سکھا دے. حضرت داتا گنج بخشی علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور فیض عالم آپ فرمانے نے میں پیران دی تلاش کردہ حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ بچی آگیا داتا صاحب دے پیروں نے جنہاں نے 60 سال ایک کمرے دے اندر طواف کیتا ہے بس اللہ 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 کر دے رہے. پتہ لگ گیا داتا دا پیر ہونا بھی کوئی سوکھی گل نہیں جڑا داتا بنا دے انہوں آپ بھی آلہ ہی ہونا چاہیے. جڑا داتا ہی بنا دے انہوں آپ بھی آلہ ہی ہونا چاہیے. حضرات ان توجہ کرے جی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حضور فیض عالم آپ فرماندے میں پیران دی خدمت کردا رہیا پیران دے نال بڑے میں ملک پھڑے بڑے بڑے دور دراز دے سفر کیتے خدمت کر دیا پیران دے نال میں سفر کر دیا پتہ لگ گیا جن نے جو بھی حاصل کیتا ہے درویشاں دی خدمت کر کے حاصل کیتا. اچھا بھئی ادھر 4-5 بندے ہاتھ چکے سبحان اللہ کہیں دیو تسی دادا دا لنگر نہیں کھادا جن نے کھادا وہ کھا کے حلال کرے تے آواز دی آئے نا چلو ہاتھ نہیں چکنے تے آواز دے بلند ہو ذرا سبحان اللہ. جیڑا دادا دا لنگر کھا کے بول سکتا اسی بولے سبحان اللہ. حضرت داتا گنج بخشی علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے میری عادت سی میں پیران وضو کرایا کردا سا وضو کرانا پورے پیران نے نماز ادا کرنی تے میں وضو کرانا آپ فرماتے نے ایک دن لوٹا لے کے پیران دے نال میں وضو کران واسطے باہر جا رہی ہوں بارش دا موسم میں چکڑ بڑائی آپ فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ میں اپنے کپڑے بچا لواں کتے چکڑ میرے کپڑیاں نوں نہ لگ جائے. حضرت داتا گنج بخشی علی حجویری آپ فرماندے نے میں پیر آرام نہ رکھنا کہ چکڑ کپڑے نو نہ لگ جائے. جڑے دوسرے درویش نے انہاں دے کپڑے بھرے ہوئے نے تے میرے کپڑے نو کتے چکڑ نہ لگ جائے. آپ فرماندے نے اچانک میں ویکھیا اپنے پیران دے پیراں ول ویکھیا میرے پیران دے پیر خشک نے چکڑ دا ایک ذرہ بھی نہیں لگیا ایک قطرہ بھی نہیں لگیا. آپ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ چکڑ بڑائے سارے درویشاں دے پیر بھرے ہوئے نے پر پیران دے پیر خشک نے. اللہ والے جڑے نے اے اللہ دی نظر نال ویندے نے اے اللہ دی نظر نال ویندے نے. میرے آقا نے فرمایا مومن دی فراست کولو بچو اے اللہ دے نور نال ویندا ہے. داتا صاحب دے پیران نے ویکھ کے فرمایا شاہ جی اسا دنیا دی گندگی کڈ کے باہر ماریے ہن ساڈے پیراں نوں وی گند نہیں لگدا. اسا دنیا دی گندگی کڈ کے باہر ماری ہن ساڈے پیراں نوں گند نہیں لگدا. داتا صاحب حضور فیض عالم آ فرماندے نے میں پیراں نوں جڑے ویلے وضو کران لگا وضو کراندیاں میرے ذہن وچ خیال آیا کہ جناب جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے جو لبنا ہے اللہ کو لبنا ہے جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے تے میں آزاد ہو کے تے غلامی کیوں پیا کرنا وا میں کیوں پیراں دے مگر ٹریا پھرنا پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. آپ فرماتے نے میرے دل وچ خیال آیا تے پیران نے ویکھ لیا ویکھ کے فرمان لگے شاہ جی گھبران دی لوڑ نہیں جیڑا خدمت کردا ہے اوہی مخدوم بندا. آیا جیڑا خدمت کردا ہے نا اوہی تے مخدوم بندا. شاہ جی قبلہ آگے آ جاؤ مہربانی.
توجہ ہے بھائی بسم اللہ توجہ ہے بھائی اونچی بولو ذرا سبحان اللہ سارے بولو سارے کی آواز آئے نا میرے پیرے باہو عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جے تو چاہے بائیوان رب دی پھر مل مرشد دیا یہ تلیاں اینا تلیاں دی اکلا لاہوی پھر گل نازکے گل پھلیاں مارے جاسن میرا کامل باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں آپ نے فرمایا آپ دے پیرا نے فرمایا شاہ جی جڑا خدمت کردہ ہے نا اوہی مخدوم بندہ ہے اچھی بولو نا بھائی جڑا خدمت کردہ ہے اوہی مخدوم بندہ ہے تے آؤ علامہ اقبال کلندر لاہوری اور محدث سیالکوٹی سیالکوٹی ہوندہ قدا کرو اقبال دے ناتے اچھی بولو سبحان اللہ آباد ہے سارے علی سارے بولو سبحان اللہ علامہ اقبال کو لوگ اسے پوچھیا کہ تیرا داتا صاحب دے بارے کی عقیدہ ہے تو کیا نا داتا صاحب دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے کہ علامہ اقبال کلندر لاہوری بول کے فرمان لگے سیدے حجویر مخدوم امم مرکدے او پیرے سنجر راہ حرم علامہ اقبال کہندے کہ سید حجویر مخدوم امم علی حجویری یو بے جڑا اس امت دا مخدوم ہے مرکد یو پیر سنجر راہ حرم جڑا خواجہ معین الدین چشتی واسطے جدی قبر حرم دا درجہ رکھ دی حرم دا درجہ رکھ دی خواجہ صاحب دے بارے تے آؤ دساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے داتا صاحب کو لیا کیویں مرضی ہے بھائی تواڈی جڑا جوان بندہ آیا نا او دی آواز آئے بھائی جڑا سیدہ نال پیار کردہ او دی آواز آئے کیا بات ہے بھائی داتا صاحب جاؤ اللہ تعالیٰ لے جائے تو آنو تے داتا صاحب دے قدمہ والے پاس ہے نا وہ چلا گائے کدھر جی اگل سنن والی ہے کدھر چلا گائے قدمہ والے پاس ہے پتہ لگ گیا معین الدین نے دسیا ہے نہ سیر والے پاس ہے نہ سجے پاسے نہ کھبے پاسے جنو لب دے نا شیخ دے قدمہ چ بہ کے لب دے سیدزادہ ہو کے حضرت خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں چشتی سلسلے دا پیشوا حضرت خواجہ معین الدین والملت آپ نے آکے داتا دے پیرامل جدو آپ نے چلا کیتا نا 40 دن آپ نے داتا صاحب دے پیرامل چلا کیتا جدو چلا کر کے جان لگے نا تے خواجہ صاحب نو کہنا پہ گیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما آپ نے فرمایا جڑا نکمیاں دا پیر ہے نا وہ داتا ہے نا کسارا پیر کامل نا کسارا پیر کامل آپ نے فرمایا جڑا نکمیاں دا پیر ہے نا ناقص سارا ناقص بندے دا جڑا پیر ہے او وے داتا علی حجویری یعنی نکمیاں دا پیر ہے داتا علی حجویری تے جڑے کامل نے نا انہاں واسطے رہنما ہے ہاں
کہ جیڑا گناہ بھی لے کے داتا دی بارگاہ چ چلا جائے نا داتا صاحب او دی بھی رہبری فرما کے مدینے تک لے جاندے نے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور فیض عالم سرکار آپ فرماندے نے میرے پیران دا وصال ہو گیا وصال تو بعد میری ڈیوٹی لاہور لگ گئی میں لاہور غزنی تو اٹھیا تے لاہور آ گیا آپ فرماندے نے جدوں میں لاہور آیا جتھے اج کل پانی دا چشمہ جتھوں جا کے لوگ پانی پیندے نے ایتھے درخت لگے آئے ہوئے داتا صاحب نے دے تھلے آ کے ڈیرا لا لیا جدوں ڈیرا لایا علی دے پتر نو خیال آیا ہن مسجد بھی ہونی چاہیے داتا صاحب نے ایک چھوٹی جی مسجد بنائی جدوں مسجد بنا لئی لاہور دے مولویوں نو پلیکھا لگ گیا کہ داتا دی مسجد دا قبلہ درست نہیں کٹھے ہو کے داتا صاحب دی بارگاہ وچ آ گئے آ کے کہن لگے بابا تیری مسجد دا قبلہ درست نہیں آپ نے فرمایا چلو راتی مغرب دی نماز میں لے آ جایا جی نماز بھی پڑھاں گے تے بیٹھ کے گل بھی کر لواں گے جدوں مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا داتا صاحب فرمان لگے حضور فیض عالم فرمایا اگر قبلہ دیکھنا جی تے ایک نماز میرے مگر پڑھنی پوے گی کہنے لگے پڑھا دیو حضور فیض عالم نے جناب مصلی تے کھڑے ہو گئے تکبیر تحریمہ جدوں ہو گئی حضور فیض عالم نے کناں نو ہاتھ لگائے اجے کناں نو ہاتھ لگا کے حضرت فیض عالم نے پڑھنے نہیں ادھر جناب نماز شروع ہوئی ہے سامنے خانہ کعبہ نظر آ گیا سامنے خانہ کعبہ نظر آیا جدو خانہ کعبہ نظر آیا داتا صاحب سلام پھیر کے حضور فیض عالم آپ فرمان لگے علامہ صاحب آ کے دیکھ لئیے پھیتا ناب کے دیکھ لئیے کہ ساڑی مسجد دا قبلہ ٹھیک ہے کہ نہیں مولوی پیری لگ گئے پیری لگ کے کہہ لگے بابا اگے قبلے ہٹے ہوئے سا اے تے تیرا کرم ہے سانو قبلہ ہی وخا چھڑیا جن نے قبلہ دیکھنا ہوئے نا داتا دے بوبے تے آ جائے جن نے قبلہ دیکھنا ہوئے وہ داتا دے دروازے تے آ جائے اس واسطے تے میاں صاحب فرماندے نے در مرشد دا در مرشد دا بھائی در مرشد دا در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے رکھ کے تقوی بھائی رکھ کے تقوی محبوبہ والا آجا چل دوارا بھائی ملیے رکھ کے تقوی محبوبہ والا آجا چل دوارا بھائی ملیے داتا صاحب ہے کہ اللہ تسی بھی کر لو سارے کہو اللہ آواز ہے اللہ یا اللہ جڑا اچھی دی تیرا نام پکارے انہوں تیرا قرب لب جائے آنکھو اللہ 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 داتا صاحب اللہ اللہ کر دینے پہ اللہ اللہ کر دیا ایک وڈیری جی مائی داتا صاحب دے دروارے دے گوندی گزری حضور فیض عالم آپ نے فرمایا اماں کدھر جا رہی ہیں انہیں دودھ دا کٹوڑا سر تے چکیا ہویا وڈیری جی مائی حضور فیض عالم فرما دینے اماں کدھر جا رہی ہیں آندھی ہے کٹوڑا دین رائے راجو نو جا رہی ہیں حضور فیض عالم فرمایا نی اماں آج سانو دودھ دے جا ساڑھے پوے دے کٹوڑا رکھ جا پیسے پاویں لینے نہیں تے لے لے میرے فقیرہ درویشہ نو دودھ پلا جا مائی رو کی آکھن لگی بابا چہرے تو تے بڑا چنگا لگنا ہے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا کسے
ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਨੀ ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾ, ਅਗਲੀ ਦਾਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਜਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ। ਮਾਈ ਘਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਮੰਗਵਾਏ, ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਆਂਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਖੈਰ ਏ, ਤੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਧ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ, ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਕਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖਾਏ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੰਗਰ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਏ ਤੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦਵਾਰੇ हजूर फैज़ आलम दे दवारे गुजरा नू पता लगी, वो भी कटोरे लेके मेरे हुजूर फैज़ आलम दे दवारे आ गए। सारे आके नाले दुध दई जांदे ने, नाले अल्लाह 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 करी जांदे, अल्लाह अल्लाह करी जा रहे। पट्टी भी बह के अल्लाह अल्लाह, गुजर भी बह के अल्लाह अल्लाह। जो राय राजू नू पता लगिया कि मेरे ते दुध ते ब्रेक लग गई है, उन्हें अपना जनाब मुरीद या चेला खलिया, कहंदा जा वेखिया ये बाबा केड़ा है। वो भी आया ते वेखिया, आवाज आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुसी भी कर लो, आवाज की आ रही है अल्लाह अल्लाह। आज जरा अल्लाह दी जरब लाओ, फरूकिया मस्जिद जो आवाज आए सारे जोर से बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। वो भी जो अल्लाह दी सदा सुनी ते दादा साहब दे खोल ही बह गया। उन्हें दूजे बंदे नू खलिया, कहंदा जिन्नू टोरिया ओ आया ही नहीं, जा वेख के आ ओथे की पिया बनदा है। जदों ओ आया वो भी अल्लाह अल्लाह। राय राजू उठ के आप ही आया, वेखा ते सही जेड़ा भी जांदा मुड़दा ही नहीं, ओनू की पता है ओथे मुहम्मद दा नवासा जो बैठा किवें मुड़ के कोई आ सकदा। सैयदा दा चेहरा वेख के जनाब दिल दी दुनिया बदल जाती है। दादा गंज बख्शी अली हजवेरी जदों राय राजू जोगी आया, कहन लगा बाबा मेरे नाल मुकाबला कर ले, मेरे नाल मुकाबला कर ले। दादा साहब मुस्कुरा के फरमाया निकम्मिया दरवेशां दा कोई मुकाबला जोगियां दे नाल नहीं, असी मुकाबला नहीं करना है। कहंदा नहीं करना ही पवेगा। हजरात हुण तवज्जो करे आज, उन्हें राय राजू जोगी ने अपनी जनाब मंत्र तंत्र पढ़िया, हवा च उड़न लग पिया। जदों उड़िया मेरा दादा साहब मुस्कुरा के फरमान लगे इन्हां को कम ते फकीर दियां जुतियां भी कर लैंदियां, इन्हां को कम ते फकीर दियां जुतियां जोड़े भी कर लेंदे ने। दादा साहब ने खड़ावां नूं हुक्म फरमाया चल जेड़े वाले खड़ावा उड़िया जाक दे सिर विच वजियां, फरमाया नूं थल्ले लेके आओ। जदों थल्ले आया ते दादा दे पैरी लग्या। मेरे दादा साहब ने फरमाया केड़े मंत्रा दियां गल्लां करना है, बह के दरूद पढ़िया मंजिला पाईया। आपने ना उन्होंने नाल ला लिया, बोलो वो आंदा है इन्हें मंत्र कीते ने ते मजा नहीं आया। ते तू की करना तेरे कोल केड़ा मंत्र है? दादा साहब फरमान लगे मंत्रां वाली कहानी नहीं, जे कुछ लेना ही ते मेरे नाने ते दरूद पढ़िया कर। मेरे नाने थे
درود پڑھیا کر عرض کرتا حضور کی میں درود پڑھیا کرا آپ نے فرمایا نظر نالے درود پڑھیا کر تے نالے مدینے وال منہ کر کے آکھے کر تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا بھائی اس بندے نو دعوت ہے جیڑا میرے نبی دا لنگر کھاندا ہے جیڑا میرے نبی دا لنگر کھاندا او دران کر کے بازو بلند کرے واہ بھائی واہ ویکھو بابیاں وی ہاتھ چک دتے نے تہاڈا جواب نہیں سارے دی آواز آئے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد تیرا میلاد تیرا میلاد تیرا میلاد تیرا میلاد میں کہوں نا مناواں یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آخری الفاظ بلا رہے ہیں کچھ جی بولو سبحان اللہ داتا صاحب سینے نہ لا لیا سینے نہ لایا نا جدوں تے شیخ ہندی بنا دیتا نواز دیتا پتہ لگا جڑا فقیراں دے بوے تے آئے نا خالی نہیں جاندا فقیروں نو خالی نہیں ٹوردا فقیروں نو خالی داتا صاحب دی بارگاہ چ علامہ اقبال آپ نے آکے نا مراقبہ کیتا قدمہ والے پاسے نا بہ کے تے مراقبہ کیتا تے ذہن وچ خیال آیا کہ جتھے داتا ورگا بزرگ ہوئے اتھے ایک خطہ بھی ایسا ہونا چاہیے جدا نا پاکستان ہوئے جدا نا کی ہوئے پتہ لگ گیا پاکستان لبائی داتا دی بارگاہ وچ ہوئے جڑے ولیاں دے منکر نے انہاں دا کی تعلق ہے اس پاکستان نال جڑے ولیاں دے بارے اپنی زبان دان والی دراز کر دیں کوئی تعلق نہیں داتا صاحب دی بارگاہ او بارگاہ ہے کہ جتھوں پاکستان ورگا حسین ملک اللہ پاک نے سانو عطا کیتا علامہ اقبال مینوں خیال آیا کہ پاکستان ہونا چاہیے میں جا کے قائد اعظم محمد علی جناح دے نال گل کیتی قائد اعظم محمد علی جناح آپ کہن لگے گل ہی کوئی نہیں اساں کیڑا آپ بنانا ہے گل سائیاں دی یہ بنانا سائیاں نے ہیں اسی تے اگے بس کام کرن والے نوکراں ساڈی تے ڈیوٹی لگنی ہے بابا بنانا ایسا نہیں بنانا مدینے والے نے کہ جدو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے بمبئی شہر دے اندر جمعہ دے خطبہ دے اندر تاریخ پاکستان چاہندے جدو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا نا تے آپ نے آکھیا کہ میں پاکستان بنانا چاہنا تے ایک ہندوؤں دا منڈا اٹھیا اٹھ کے کہنے لگا کیڑا پاکستان تے کیویں بنے گا تے کون بنائے گا تے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آپ فرمان لگے تینوں پتہ نہیں اس پاکستان دی بنیاداں رکھیاں جا چکیاں نے کہنے لگا کیڑے ویلے کنے رکھیاں نے بنیاداں تے قائد اعظم کہنے لگے چلنا لاہور تے ویکھ اوتھے داتا لیٹی ہے جیڑا بنیاداں رکھ گیا ہے جیڑا بنیاداں رکھ گیا ہے اساں تے دیواراں کھڑیاں کرنیاں نے بابیاں کم کر چھڑے تے جدوں پینٹ دی جنگ ہوئی نا سبحان اللہ کہو تے میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو کسی نے خواب وچ ویکھیا تے میاں صاحب نہ دوڑ دے جا رہے نے آپ دا مرید کہندا میں پوچھیا حضور کتے چلے ہو فرمان لگے میں نہ چونڈے دے بارڈر تے چلے ہاں تے اوتھے ہو گئی جنگ
ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਰਕੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚਮਿੰਡੇ ਲੱਗੀ ਏ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਜਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਉਹ ਅਖਣ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਬਲ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਫੜਦਾ ਸੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫੜਦਾ ਸੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ੇ फैज़ आलम मज़े हरे आखिरी बारी बादू चौक के कह लो भाई गंज बख्शे फैज़ आलम मज़े हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर का मिले भाई का मिला रहनुमा ना किसारा पीर का मिले का मिला रहनुमा अल्लाह दी बारगाह च दुआ है अल्लाह करीम मेरी और आप की हाज़री कबूल फरमाए।